محفوظ قادم مطلق کے نام سے ہم آج کا جو پیغام ہے یہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ اس سلسلے کی کڑی ہے جو کرسمس اور آرگومنٹس جو ہے پارٹ 2 ہے یہ اس کا۔ اس میں ہم آج خدا کے فضل سے سیکھیں گے کہ جو کرسمس ہے، جو مسیح کی پیدائش کا تہوار ہے، اس کو جو سا ہے بائبل مقدس جو ہے ہم نے پہلے حصے میں سیکھا کہ خدا جو ہے یہ حکم دیتا ہے کہ تم جو سا اس کو مناؤ، اور یہ خوشخبری جو سی ہے جو منجی تمہارے لیے پیدا ہوا، یہ ساری دنیا کے لیے جو سی خوشخبری ہوگی۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ خدا خود جو سا ہے مسیح کی پیدائش جو اس نے بھیجا ہے اپنے بیٹے کو، اسے منانے پر راضی ہے۔ ہم اسے دیکھتے ہیں کہ لوکا 2 باب اس کی 10ویں اور 11ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کریں تو کلام مقدس جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے۔ لوکا 2 باب اس کی 10ویں اور 11ویں آیت کلام مقدس جو ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ کلام مقدس میں ہم سیکھتے ہیں کہ فرشتہ جون سا ہے وہ گڈریوں کے پاس جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، ساری امت کے واسطے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ بنی اسرائیل کے واسطے ہوگی، اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ مسیح کے ماننے والوں کے لیے ہوگی، اس نے یہ کہا، فرشتے نے جو خدا کا پیغام لے کر آتا ہے، جو خدا کی جون سی ہے باتیں اپنے لوگوں تک پہنچاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ اس خوشی کی بشارت کو جون سا ہے وہ آپ تک پہنچایا گیا ہے کلام مقدس کے وسیلے سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ بشارت رہتی دنیا تک رہے گی، کیونکہ یہ بشارت تمام امتوں کے لیے ہوگی، اور اس کا نشان یہ ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چنی میں پڑا پاؤ گے۔ کلام مقدس جون سا ہے ہمیں بڑے واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ یہ جو بچہ جو پیدا ہو رہا ہے یہ دنیا کا منجی ہے، دنیا کا نجات دہندہ ہے، اور اس کے پیدا ہونے کی خوشخبری کو جون سا ہے یہ ساری دنیا کے لیے جون سی ہے وہ مقرر کی گئی، اور یہ ساری امت جون سی ہے اس کو رہتی دنیا تک منائے گی۔ ہم اس کرسمس اور آرگومنٹ پارٹ 2 کے اندر جو آج سیکھیں گے، اس کے اندر 2 بنیادی جون سے ہیں وہ جو ہے ہم چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مسیح خداوند جو ہے وہ چرنی میں پیدا کیوں ہوتے ہیں، اور مسیح خداوند کا جو پیغام ہے، جو اس کی پیدائش کا جو پیغام ہے، جو ہم لوکا 2 باب اس کی 10ویں اور 11ویں آیت میں ہم نے پڑھا، گڈریوں کے پاس کیوں فرشتے بھیجے جاتے ہیں۔ آئے ہم پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہوئے اسے سیکھیں کہ یہ کیا سگنیفیکنس ہے مسیح خداوند کا چرنی میں پیدا ہونا۔ ہم اس کو دیکھنے کے لیے لوکا 2 باب اس کی 7ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لوکا رسول کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت کو جب ہم پڑھیں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پلوٹھا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے کہ فرسٹ بورن چائلڈ آف میری جو ہے اس کے پیدا ہونے کا وقت آ پہنچا ہے، یہ اس کا پہلوٹا بیٹا ہے۔ وہ شخص جو کہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مقدسہ مریم کے اور بیٹے نہیں ہیں، کلام مقدس بڑے واضح طور پر یہ بیان کرتا ہے کہ مسیح خداوند پہلوٹا بیٹا ہے۔ پہلوٹا پہلے بچے کو کہتے ہیں، اور مسیح خداوند خدا کی قدرت سے جون سا ہے، نہ کہ جسم کی خواہش کے مطابق ماں مریم سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ اس کا پہلا بچہ ہے، اور اسی لیے کلام مقدس لوکا 2 باب 7ویں آیت میں بیان کرتا ہے کہ یہ پہلوٹا بیٹا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں کلام مقدس میں آگے چل کر
کہ مسیح خداوند کے بہن اور بھائی بھی موجود ہیں۔ ہم نے کلام مقدس کے اندر یہ سیکھا ہے کہ مسیح خداوند خدا جب وہ پیدا ہوتا ہے، جب اس کے ماں مریم کے وضع حمل کا وقت آ پہنچتا ہے، تو مسیح خداوند پیدا ہوتا ہے اور اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا جاتا ہے۔ ہم آج یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ جو کل امت کے لیے ایک خوشی کی بشارت ہے، وہ پیدا ہو رہا ہے، لیکن وہ کن حالات میں پیدا ہو رہا ہے؟ وہ خدا جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، وہ خدا جو اس کائنات کا مالک ہے، سونا اور چاندی اس کے ہیں، پہاڑ اور سمندر اس کے ہیں، جب وہ اپنا بیٹا اس دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کا بیٹا جو ہے کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے اور اسے چرنی میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے واسطے اور کہیں اور جگہ نہیں ہے۔ کلام مقدس ہمیں اس سے کیا سکھانا چاہتا ہے؟ کیا آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کسی ایسی ہی جگہ پر پیدا ہو رہا ہو اور اسے کپڑے میں لپیٹ کر آپ اس کھرلی میں رکھ رہے ہوں؟ کیا آپ اس کے لیے بہترین سے بہترین جو آپ کی بساط کے مطابق جو سہولت میسر ہے اس کے لیے نہیں کریں گے؟ کیا خدا اپنے بیٹے کے لیے یہ سہولت مقرر نہیں کر سکتا تھا؟ کلام مقدس ہمیں اس بھید کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہم یہ سیکھیں گے کہ مسیح مقدس کا چرنی میں پیدا ہونا کیوں ضروری تھا۔ آئے ہم میکا نبی کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی دوسری آیت کا مطالعہ کریں۔ میکا نبی کی کتاب اس کا 5واں باب اور جب اس کی دوسری آیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، لیکن آئے بیت الحم افراطہ اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہے۔ میکا نبی خدا کی روح کی ہدایت سے یہ پیشن گوئی کرتا ہے کہ اسرائیل کا حاکم جو ہے بیت الحم میں جو ہے وہ پیدا ہوگا، اور اسرائیل کا حاکم جو ہے وہ قدیم الایام سے ہے، وہ شروع زمانے سے ہے، وہ کوئی ابھی پیدا نہیں ہو رہا، یہ وہی حاکم ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ اور اس وجہ سے جو ہے ہم پڑھتے ہیں کلام مقدس کے اندر کہ مسیح خداوند کا بیت الحم میں جو ہے وہ پیدا ہونا مقرر تھا۔ یہ خدا کا انتظام الہی ہے کہ وہ اپنا بیٹا جو ہے جس کے بارے میں وہ اس نے اپنے نبیوں کی معرفت پیشن گوئی کی، وہ بیت الحم میں پیدا ہو۔ اور اس بات کو فریسی بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ شرع کے عالم جون سے ہیں اس چیز کو نہ جانتے ہوں۔ اس کو ہم متی رسول کی انجیل 2 باب اس کی 5ویں آیت اور یوحنا 7 باب اس کی 42ویں آیت میں بھی دیکھتے ہیں۔ ہم اگر متی رسول کی انجیل 2 باب اور اس کی 5ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں یوں بتاتا ہے، انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت الحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ آئے بیت الحم یہودا کے علاقے تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو
میری امت اسرائیل کی غلہ بانی کرے گا۔ ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند کی جو پیدائش ہے وہ بیت الحم میں جو ہے اس کے بارے میں پیشن گوئی کی جاتی ہے، اور میکا نبی 5 باب 2 آیت میں اس کے بارے میں پیشن گوئی کرتا ہے، جو کہ فریسی اس بات کو سمجھتے ہیں، شرع کے عالم اس بات کو سمجھتے ہیں، اور یہ ہم متی رسول کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 5ویں آیت اور یوحنا نبی کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 42ویں آیت میں بھی دیکھتے ہیں۔ آئے ہم اس چیز کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ مقدسہ مریم اور حضرت یوسف ناصرت کے علاقے میں موجود ہیں۔ مقدسہ مریم خدا کی قدرت سے حاملہ ہوتی ہے اور بچہ جننے کو ہے۔ مقدسہ مریم 9ویں مہینے میں جو ہے وہ اس وقت موجود ہے، اور ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ حکم جاری ہوتا ہے کہ تمام لوگ اپنے اپنے نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہروں کو روانہ ہوں۔ یہ خدا کا انتظام الہی ہے۔ یہ حکم جون سا ہے مسیح کی پیدائش کے بعد بھی جاری ہو سکتا تھا، یا اس 9 مہینے کے عرصے کے دوران بھی جاری ہو سکتا تھا، لیکن یہ حکم جو ہے یہ عین اس موقع پر ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ یہ پیشن گوئی جو مسیح خداوند کی پیدائش کے لیے مقرر کی گئی ہے، مسیح خداوند کا بیت الحم میں پیدا ہونا ضرور تھا۔ اگر یہ مسیح خداوند بیت الحم میں پیدا نہ ہوتا تو یہ پیشن گوئی اس کے لیے ہرگز نہ ہوتی، وہ اسرائیل کا حاکم نہ ٹھہرایا جاتا۔ یہ اس میں نویسی خدا کی طرف سے انتظام الہی تھا تاکہ اس پیشن گوئی کو پورا کیا جا سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بیت الحم جو ہے وہ کیوں مقرر کیا گیا، کیا ضرورت تھی کہ بیت الحم ہی کو چنا جائے، کیوں یروشلم کو نہیں چنا گیا، کیوں ناصرت کو نہیں چنا گیا، جہاں پہ مسیح خداوند کے ماں اور باپ دونوں موجود تھے۔ بیت الحم کی امپورٹنس کو ہم سیکھنے کے لیے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ بیت الحم جون سا ہے، جس جگہ مسیح خداوند پیدا ہو رہے ہیں، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر حضرت داؤد جو ہے بادشاہ بننے سے پہلے بھیڑیں چرایا کرتے تھے۔ کیا یہ وجہ ہے کہ مسیح خداوند کی پیدائش کیونکہ داؤد کے گھرانے سے تھی اس لیے وہ بیت الحم کو چنا گیا؟ ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے میکا نبی کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 2 آیت کو کلام مقدس سے سیکھا، جس میں ہم نے کلام مقدس میں یہ سیکھا، لیکن آئے بیت الحم افراطہ اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق قدیم الایام سے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں میکا نبی کی کتاب 5واں باب 2 آیت، اور یہ بہت بار دفعہ آپ نے ہر کرسمس کے موقع پہ جون سے اس آیت کو سنا ہوگا کہ مسیح خداوند کا اس پیشن گوئی کے مطابق بیت الحم میں پیدا ہونا ضرور تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بیت الحم کو چنا کیوں گیا؟ یہ تو پیشن گوئی بیت الحم کے متعلق ہے اور اس کا پیدا ہونا ضرور ہے، لیکن جو کویسچن ذہن میں آتا ہے بیت الحم ہی کیوں؟
خداوند خدا نے ناصرت کو کیوں نہیں چنا؟ خداوند خدا نے یروشلم کو کیوں نہیں چنا؟ اور اس کا جواب جب بھی کلام مقدس میں آپ کوئی سوال کریں گے تو کلام مقدس اپنی حکمت آپ کے لیے کھول دے گا۔ آئے ہم میکا نبی ہی کی کتاب اس کے 4 باب کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس یہ جو میکا نبی کی کتاب 5واں باب اس کی دوسری آیت بیان کرتی ہے کہ وہ بیت الحم میں پیدا ہوگا، یہ اس کے 4 باب میں میکا نبی ایک اور پیشن گوئی کرتا ہے۔ میکا نبی کی کتاب 4 باب اور اس کی 8ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ آئے گلہ کی دیدگاہ، آئے بنت صہیون کی پہاڑی، یہ تیرے ہی لیے ہے، قدیم سلطنت یعنی دختر یروشلم کی بادشاہی تجھے ملے گی۔ یہ وہ میکا نبی کا 5ویں باب دوسری آیت کی پیشن گوئی کا پس منظر ہے، جو اس نے 5ویں باب میں بتایا کہ مسیح خداوند بیت الحم میں پیدا ہوگا۔ وہ کیوں پیدا ہوگا؟ کیونکہ یروشلم کی جو بادشاہی ہے، جو یروشلم کی جو بادشاہی، جو آسمان کی بادشاہی ہے، وہ بیت الحم میں جو مسیح خداوند پیدا ہوگا اس کے وسیلے سے جو انسیہ ملے گی۔ اور اس میکا نبی کی کتاب 4 باب اس کی 8ویں آیت کو ہم آج سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آئے ہم اس کی انگلش میں بھی ٹرانسلیشن پڑھیں۔ As for you, O watchtower of the flock، واچ ٹاور آف دا فلاک جو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، یہ عبرانی زبان کا ایک لفظ ہے، اور وہ لفظ مگدال ایڈر ہے۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا واچ ٹاور آف دا فلاک، اور اردو کے اندر اس کو کہا گیا آئے گلہ کی دیدگاہ۔ آئے گلہ کی دیدگاہ، وہ گلہ جہاں پہ چرواہے اپنی بھیڑیں چراتے ہیں۔ دیدگاہ وہ واچ ٹاور ہے، واچ ٹاور آف دا فلاک اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، اور اس کا عبرانی میں جو لفظ کلام مقدس کے اندر موجود ہے وہ مگدال ایڈر ہے۔ ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ میکا نبی جو 4 باب اس کی 8ویں آیت میں بیان کر رہا ہے، آئے گلہ کی دیدگاہ، واچ ٹاور آف دا فلاک، یا عبرانی میں مگدال ایڈر، اس کا کلام مقدس کیا ہمیں سکھاتا ہے۔ ہم مگدال ایڈر کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مگدال ایڈر جو ہے، جو گلہ کی دیدگاہ ہے، وہ ٹاور جہاں سے بھیڑ بکریاں جو چرواہے چراتے ہیں ان کی نگہبانی کی جاتی ہے، اس کی کلام مقدس کے اندر کیا امپورٹنس ہے۔ یہ کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ گلہ کی دیدگاہ، واچ ٹاور آف دا فلاک اور مگدال ایڈر یہ بیت الحم کے ناردرن حصے میں موجود تھا، اور یہ اس لیے یہ دیدگاہ بنائی گئی، یہ اس لیے جون سا ہے یہ ٹاور بنایا گیا تاکہ وہ گلہ بان جو گلے کی رکھوالی کرتے ہیں ان کو سہولت میسر ہو سکے۔ اب یہ کس قسم کی سہولت ہے؟
یہ مگدال ڈر کا کیا رول ہے کلام مقدس کے اندر، یہ گلے کی دیدگاہ کا کیا رول ہے کلام مقدس کے اندر۔ جب بھی لیمنگ سیزن ہوتا تھا تو یہ مخصوص چرواہے یہ اپنے گلے کو جون سا ہے اس بیت الہم کے علاقے میں لے آتے تھے، اور مگدال ایڈر کے جو لوور لیول تھا، جو اس کا نچلا حصہ تھا اس دیدگاہ کا، وہاں پہ جب بھیڑ بچے کو جنم دیتی تھی تو اس بھیڑ کے بچے کو جیسے ہی وہ جنم لیتا تھا اسے کپڑے میں لپیٹ دیا جاتا تھا، اور اسے کپڑے میں لپیٹ کر کھرلی میں رکھ دیا جاتا تھا، تاکہ اس بچے کو جب تک وہ سٹیبل نہ ہو جائے اسے خراشیں نہ آ سکیں۔ یہ اس لیے کیا جاتا تھا کیونکہ یہ وہ چرواہے تھے جو مقرر کیے گئے تھے، جنہوں نے بے عیب برے جون سے ہیں وہ مہیا کرنے ہوتے تھے یروشلم کے لیے، تاکہ خداوند کے حضور بے عیب بروں کی جو ہے وہ قربانی گزرانی جا سکے۔ اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں میکا نبی کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 8ویں آیت، تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، آئے گلہ کی دیدگاہ، آئے بنت سہون کی پہاڑی، یہ تیرے ہی لیے ہے، قدیم سلطنت یعنی دختر یروشلم کی بادشاہی تجھے ملے گی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مسیح خداوند پیدا ہوتا ہے۔ کلام مقدس بڑے واضح طور پر آپ کو نشان دیتا ہے کہ مسیح خداوند خدا نے بیت الہم کے کس جگہ پہ پیدا ہونا ہے، اور اسی لیے کلام مقدس میں یہ آتا ہے کہ جب اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا تو اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا گیا۔ کیونکہ چرنی میں اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہ میرا اور آپ کا خدا کی طرف سے مقرر کردہ برا تھا، جس نے دنیا کے گناہ جو ہے اٹھا لے جانے تھے، جس نے میرے اور آپ کے گناہ کی خاطر قربان ہونا تھا۔ یہ وہی روایت تھی جو گلہ بان جون سے ہیں اپنے گلے کے لیے کرتے تھے۔ جب بھیڑوں کے بچے پیدا ہونے والے ہوتے تھے وہ بیت الہم میں جون سے وہ آتے تھے، اور بیت الہم میں یہ مگدال ایڈر یا گلہ کی دیدگاہ یہ جو واچ ٹاور ہے اس کے نچلے حصے میں جاتے تھے۔ جب بھیڑ بچے کو جنم دیتی تھی اس بچے کو فوراً جون سا ہے خراشوں سے بچانے کے لیے، اسے زخمی نہ ہو جائے وہ، تاکہ بے عیب ٹھہرے، اسے کپڑے میں لپیٹ دیا جاتا تھا، اور اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھ دیا جاتا تھا۔ میرا اور آپ کا خداوند جو ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اسے بھی کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا جاتا ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر یہ وہ برے جو یروشلم میں خدا کے حضور قربانی کے لیے لے کے جائے جاتے تھے وہ جو ہے وہاں پہ رکھے جاتے تھے۔ میرا اور آپ کا خدا بھی جون سا ہے اسی جگہ پر جنم لیتا ہے، کیونکہ وہ بھی جون سا ہے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے قربان ہوگا۔ ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں جب فرشتے جو ہے یہ حکم دیتے ہیں گڈریوں کو کہ تمہارے لیے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور اس کا نشان یہ ہے کہ تم ایک بچے کو چرنی میں پڑا، کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ لوکا رسول کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 11ویں آیت ہم دیکھتے ہیں، 10ویں آیت سے پڑھ لیتے ہیں دوبارہ سے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ یہ بڑی خوشی کی بشارت میرے اور آپ کے منجی کے پیدا ہونے کی فرشتہ دے رہا ہے۔
جو کہ ساری امت کے لیے ہے۔ وہ لوگ جو کہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسیح خداوند کی پیدائش کہاں پہ لکھی ہے، کہاں پہ لکھا ہے کہ مسیح خداوند کی پیدائش کو منایا جائے، تو انہیں یہ بتائیں کہ یہ لوکا 2:10 آیت اس کی بتاتی ہے کہ یہ تمام امت کے لیے ہے، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ صرف کرسچنز کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام امت کے لیے ہے۔ جو شخص اس دنیا میں پیدا ہوا، جو پیدا ہوگا، یہ اس کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ وہ نجات پوری دنیا کے لیے مقرر کی گئی۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ ہم لوکا 2 اس کی 11ویں آیت کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، یعنی مسیح خداوند۔ کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، اور یہ وہ جگہ ہے جو میکا نبی 4:8 آیت میں بیان کرتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرا اور آپ کا خداوند خدا پیدا ہوتا ہے۔ خداوند خدا کا شکر ہو کہ ہمیں کلام مقدس سے یہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ میرا اور آپ کا خداوند خدا کی پیدائش کی جگہ کون سی ہے، کیا ریزن ہے کہ وہ چرنی میں جون سا ہے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ برا ہے جو میرے اور آپ کے گناہوں کو اٹھا لے جائے گا، تاکہ میں اور آپ گناہ سے جون سا مکتی حاصل کر سکیں، گناہ کی لعنت سے جو مزدوری ہے موت ہے اس سے مکتی حاصل کر سکیں۔ اور اسی لیے کلام مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کلام مقدس یوحنا نبی کی کتاب 1 اور اس کی 29 آیت میں یوں بیان کرتا ہے۔ یوحنا نبی کی کتاب اس کا 1 اور اس کی 29 آیت جو ہے کلام مقدس ہمیں جو ہے وہ یوں سکھاتی ہے۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور یہ وہ برا ہے جو میکا نبی 4 اس کی 8 آیت میں بیان کرتا ہے۔ آج یروشلم کی دیدگاہ، یہ وہ جگہ ہے، یہ مگدال ایڈر، یہ وہ واچ ٹاور ہے جس کے نچلے حصے میں وہ برے جو قربانی کے لیے لے جائے جاتے تھے تاکہ خدا کے حضور گزرانے جائیں، وہ جیسے ہی پیدا ہوتے تھے انہیں کپڑے میں لپیٹا جاتا تھا اور کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھ دیا جاتا تھا۔ میرا اور آپ کا خداوند جب پیدا ہوتا ہے تو اسے بھی کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے اور اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی برا ہے جو کہ میرے اور آپ کے گناہ کے لیے قربان کیا جائے گا۔ اور اسی وجہ سے یوحنا رسول 1 آیت میں فرماتا ہے، اس دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ہم 1 اگر دیکھیں اور اس کی 18 سے 20 آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں مزید بتاتا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، تمہارا نکما چال چلن تمہارے کسی اور وجہ سے نہیں، تمہیں اس سے خلاصی ملی۔ جو تم گناہ کرتے تھے، جو تمہارے جون سے ہے گناہ سرزد تم سے ہوتے تھے، وہ تمہارے سونے چاندی کے چڑھاؤں سے نہیں دھل سکتے تھے۔
بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے. یہ وہ برا ہے جو چرنی میں پیدا ہوتا ہے. اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا جاتا ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ مسیح خداوند کا چرنی میں پیدا ہونا ضرور تھا، کیونکہ وہ میرا اور آپ کے لیے خدا کی طرف سے بے عیب برا مقرر کیا گیا. خداوند خدا کا شکر ہو کہ ہم اس کے وسیلے سے جو ہے نجات پاتے ہیں. جب آدم اور حوا جو ہے گناہ کرتے ہیں، خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہوتا ہے، تو وہ باغ عدن سے بے دخل کر دیے جاتے ہیں، خدا کی حضوری سے نکال دیے جاتے ہیں. اور خدا پیدائش 3:15 آیت میں یہ مسیح کے پیدا ہونے کی پہلی جو ہے بشارت دیتا ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ میں پھر سے اس رشتے کو جو ہے وہ استوار کروں گا اور شیطان کو کچلا جائے گا. اور پھر سے جو ہے وہ رشتہ جو گناہ کی وجہ سے انسان اور خدا کا ٹوٹ چکا ہے بحال کیا جائے گا. حضرت مریم پریگننٹ ہیں، 9ویں مہینے میں ہیں، ناصرت میں ہیں. وہاں پر بھی جو ہے مسیح خداوند جنم لے سکتا تھا، لیکن خدا جو ہے اس کا انتظام الہی فرق ہے. وہ پہلے سے پلانڈ ہے. وہ میرا اور آپ کا برا ہے. وہ کوئی عام انسان نہیں ہے. اس سے اسی جگہ پیدا ہونا ضرور ہے جہاں پہ بروں کو جو ہے پیدائش کے وقت رکھا جاتا تھا، تاکہ وہ خدا کے حضور قربانی گزران سکیں. اور اسی وجہ سے آپ لوکا 2 جب پڑھتے ہیں اس کی پہلی 5 آیات، تو آپ دیکھتے ہیں کہ باوجود کہ ماں مریم جو ہے وہ پریگننٹ ہیں، 9ویں مہینے میں ہیں، اس میں نویسی کی وجہ سے حضرت یوسف کے ساتھ وہ سفر پر روانہ ہوتی ہیں اور بیت الحم آتی ہیں. اور بیت الحم میں جو ہے جب وضع حمل کا وقت آ پہنچتا ہے تو میکا نبی کے 5ویں باب اس کی 2 آیت کے مطابق مسیح خداوند جو ہے وہ جنم لیتا ہے. اور میکا 4:8 آیت کے مطابق اس جگہ پہ جو دید گاہ ہے، جو واچ ٹاور آف دا فلاک ہے، جسے عبرانی زبان میں مگدال ادر کہتے ہیں، اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا جاتا ہے. میرے اور آپ کا خدا جو ہے وہ چرنی میں رکھا جاتا ہے. جب جانور بھوکا ہوتا ہے تو چرنی میں کھانا موجود ہوتا ہے، اور جانور کو پتا ہے کہ میں نے جون سا ہے اس جگہ جانا ہے جہاں سے مجھے کھانا مل سکے. میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ روحانی غذا ہے. جب ہمیں روح کی بھوک لگتی ہے تو ہم اپنے خدا کے پاس جاتے ہیں.
اس کے الفاظ کو جون سا ہے اپنے اندر سموتے ہیں اور اس سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے کلام مقدس میں لوکا 2:11 آیت میں دیکھا کہ جب فرشتہ جو ہے گڈریوں کو حکم دیتا ہے کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے اور اس کا نشان یہ ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا چرنی میں پڑا پاؤ گے، تو کلام مقدس جون سا ہے ہمیں یوں سکھاتا ہے کہ گڈری اس حکم کو سن کر جو ہے روانہ ہوتے ہیں۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ گڈریوں کا رد عمل کیا ہے۔ لوکا 2:15 آیت میں چلیں تو وہاں پہ کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت الحم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداؤں نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا۔ اس کو دیکھا، اس بچے کو دیکھا اور اسے چرنی میں پڑا پایا۔ فرشتوں کو کیسے علم ہوا، گڈریوں کو کیسے علم ہوا کہ کس جگہ جون سا ہے؟ فرشتوں نے کہا ہے کس جگہ بچے کو ہم نے جا کے ڈھونڈنا ہے۔ آج آپ ایک چھوٹی سی پاپولیشن میں بھی چلے جائیں، کسی گاؤں کے اندر چلے جائیں جہاں پہ 100 گھر ہوں اور آپ کو بتایا جائے کہ آپ کو بتایا جائے کہ اس گاؤں کے اندر جون سا ہے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور آپ کو اس گھر کا نام بتایا جائے، آپ کیسے اس گھر تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیا آپ 100 کے 100 گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کے نہیں پہنچیں گے؟ لیکن کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ جب گڈریوں تک یہ پیغام پہنچاتا ہے فرشتہ، تو گڈریے جون سے ہیں جاتے ہیں، اس حکم کو سن کر اس کی تابعداری کرتے ہیں اور جا کر بچے کو دیکھتے ہیں اور اسے کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاتے ہیں۔ گڈریوں کو کیسے علم تھا؟ گڈریوں کو اس لیے علم تھا کیونکہ میکا نبی 4 باب اس کی 8ویں آیت جو ہے یہ واضح طور پر بیان کرتی ہے، کیا ایک اللہ کی دیدگاہ، واچ ٹاور آف دا فلاک، مگدال ایڈر، گڈریوں کو علم تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوا ہے جسے کپڑے میں لپیٹا گیا ہے، اسے چرنی میں رکھا گیا ہے، وہ مگدال ایڈر میں جو ہے رکھا گیا ہے، اور اسی لیے وہ بغیر ڈائریکشن کے سیدھے وہیں پہ جاتے ہیں اور جا کے بچے کو دیکھتے ہیں اور اسے کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جو کلام مقدس آپ کو بتاتا ہے جہاں پہ میرا اور آپ کا خداوند خدا پیدا ہوتا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میرا اور آپ کا خدا جو دنیا کا جون سے ہے گناہ اٹھانے کے لیے پیدا ہوتا ہے، یہ وہ بے عیب برا ہے جسے کپڑے میں لپیٹا اور چرنی میں رکھا جاتا ہے۔ ہم خداوند خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند خدا ہمیں یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم اس کے پاک کلام کو جو ہے اس کی حکمت کے مطابق سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہاں پہ چلتے ہوئے میں ایک چھوٹا سا اور بھی آپ کو بتا دوں، جو مسیح خداوند کی پیدائش پہ اعتراض کرنے والے ہیں، اس کی خوشی کو منانے پہ اعتراض کرنے والے، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ عیدیں جون سی ہیں وہ پیگنز کی عیدیں ہیں،
کلام مقدس بڑے واضح طور پر لوکا 2 باب اس کی 10ویں آیت میں ان سے کہتا ہے کہ یہ خوشخبری کی بشارت تمام دنیا کے لیے ہوگی. یہ خوشی کی بشارت، یہ جو خوشی منانا ہے، یہ پوری دنیا کے لوگ اس کی خوشی منائیں گے. کلام مقدس یہ ہمیں حکم دیتا ہے، یہ ہمیں بشارت دیتا ہے، یہ ہمیں میسج دیتا ہے کہ ہمیں یہ خوشخبری منانا ضرور ہے. ہم یہاں پہ ایک اور سیکھیں گے کہ سب سے پہلی خوشخبری جون سی ہے وہ کہاں پہ منائی گئی. پہلا کرسمس جون سا ہے وہ کہاں پہ منایا گیا. پہلا کرسمس آسمان پر منایا گیا، اور آسمان پر خدا اور اس کے فرشتے جون سے ہیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اور یہ لوکا 2 باب 13ویں آیت ہمیں بیان کرتی ہے. اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان نام آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. فرشتے جب گڈریوں کو پیغام پہنچا دیتے ہیں تو وہ حمد کرتے ہوئے واپس جاتے ہیں. پہلی کرسمس، پہلی مسیح کی پیدائش کی خوشی جو تمام دنیا کے لیے میسج کے طور پر دی گئی، آسمان پر منائی گئی. اور یہ آپ کو لوکا 2 باب 13ویں اور 14ویں آیت بیان کرتی ہے. آئے ہم دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ اکثر جو ہے وہ سوال کیا جاتا ہے کہ مسیح خداوند کی جو یہ خوشخبری ہے یہ گڈریوں تک ہی کیوں پہنچائی گئی. مسیح خداوند خدا کی جو خوشخبری ہے وہ صرف گڈریوں تک ہی نہیں پہنچائی گئی، بلکہ وہ شرع کے عالم، شرع کے استاد، یہ تمام امت کے لیے تھی. اور تمام امت جون سی ہے جب وہ خدا کے کلام کو پڑھتی تھی تو انہیں اس کی سمجھ آتی تھی، انہیں اس کا علم ہوتا تھا. اور اسی لیے جب فرشتہ گڈریوں کے پاس جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، تو فرشتے جو کہ یہودی، جو گڈریے جو کہ یہودی ہیں، جو کہ اس نجات کے پیغام کو سمجھتے ہیں، وہ انہیں علم ہے کہ میرا اور آپ کا نجات دینے والا جون سا ہے وہ چرنی میں پیدا ہوگا. اور انہیں اس لیے فرشتہ نشان یہ دیتا ہے. انہیں یہ علم ہے کہ یہ بیت الحم میں پیدا ہوگا، انہیں یہ علم ہے کہ یہ برا ہے، انہیں یہ علم ہے کہ یہ گناہ اٹھا لے جائے گا اور ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دے گا. اور اسی وجہ سے وہ اس جگہ پر پہنچتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ برے جو خدا کے لیے قربان کیے جائیں گے، جہاں پہ انہیں رکھا جاتا ہے وہ مگدال ایڈر کی جگہ ہے. سوال یہ ہے کہ فرشتے ہی کیوں؟ ہم یہ ایسے بھی سیکھ سکتے ہیں. اگر آپ داؤد بادشاہ بننے سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو وہ چرواہا ہے، اور ایک بہت مشہور جو ہے اس کا زبور 23واں، خداوند میرا چپان ہے، وہ یہ بیان کرتا ہے کہ میرا اور آپ کا جو گلہ بان ہے وہ چپان ہوگا. اس لیے چپان کو جون سا ہے وہ بہت اہمیت دی گئی ہے. چپان کی جو ہے جو شیپرڈ کی جاب ہے، اگر آپ دیکھیں وہ لانگ آورز جاب ہے. وہ راتوں کو جون سا ہے وہ اپنے گلہ کی گلہ بانی کرتے ہیں. جب بھی بھیڑیا یا کوئی اور جاندار ان کے گلہ کے پر حملہ کرتا ہے تو اس کے آگے وہ کھڑے ہوتے ہیں.
وہ نہایتی حلیم ہیں، اپنے گلہ کی جون سی ہے وہ رکھوالی کرتے ہیں، اور میرا اور آپ کا خدا جون سا ہے وہ میرے اور آپ کے گناہ کی خاطر جون سا ہے وہ صلیب پر چڑھتا ہے تاکہ اس کے مار خانے سے جون سا ہے ہم نجات حاصل کر سکیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چرواہے کی اہمیت جون سی ہے وہ کیا ہے۔ ہم پیدائش کی کتاب 49ویں باب میں چلیں، پیدائش کی کتاب اس کا 49واں باب چیپٹر 49 اور اس کی 24ویں آیت کا جب مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ لیکن اس کی کمان مضبوط رہی اور اس کے ہاتھوں اور بازوؤں نے یعقوب کے قادر کے ہاتھ سے قوت پائی، وہیں سے وہ چپان اٹھا ہے جو اسرائیل کی چٹان ہے۔ میرا اور آپ کا خدا جون سا ہے وہ چپان ہے، اور چپان جون سا اپنے گلے کی جو ہے رکھوالی کرتا ہے، اور خدا جون سا ہے اس چپان جو پیدا ہو رہا ہے اس کی خوشخبری کی بشارت اپنے فرشتوں کے ذریعے سے گڈریوں تک پہنچاتا ہے۔ ہم ایک اور حوالے کی طرف بڑھتے ہیں، یسایہ نبی کا صحیفہ 40واں باب اس کی 11ویں آیت، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 40واں باب جب ہم دیکھتے ہیں اور اس کی 11ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یسایہ نبی ہمیں یوں بتاتا ہے، وہ چپان کی مانند اپنا گلہ چرائے گا، وہ بروں کو اپنے بازوؤں میں جمع کرے گا اور اپنی بغل میں لے کر چلے گا، اور ان کو جو دودھ پلاتی ہیں آہستہ آہستہ لے چلے گا۔ کلام مقدس جون سا ہے وہ بے شمار حوالوں سے جون سا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ میرا اور آپ کا خدا جون سا ہے وہ چپان ہوگا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ فرشتہ جون سا ہے وہ ڈریوں کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ کلام مقدس جون سا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے سے خدا اپنے بندوں کے ذریعے سے خدا تمام امت کے لیے جون سا ہے وہ دیتا ہے۔ شرع کے عالم، شرع کے استاد جون سے ہیں اس کو سمجھتے ہیں، لیکن خدا گڈریوں کو اس لیے چنتا ہے کیونکہ خدا جون سا ہے ایک چپان مقرر کر رہا ہے، اور وہ چپان اپنے گلے کی گلہ بانی کے لیے اپنی جان تک قربان کرے گا۔ ہم میکا 5 باب اس کی 2 سے 4 آیت کا پھر سے مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، میکا نبی کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 2 سے 4 آیت، کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے، لیکن آئے بیت الحم افراطہ اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہے۔ یہ وہ میرا اور آپ کا خدا ہے جو بیت الحم میں جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے، اور کس جگہ پہ پیدا ہو رہا ہے وہ میکا 4 باب اس کی 8ویں آیت بتاتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے مگدال ایڈر یا گلے کی دید گاہ یا واچ ٹاور آف دا فلاک، جہاں پہ جو ہے جب برا جنم لیتا ہے تو اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا جاتا ہے۔ میرا اور آپ کا خدا جو ان سے جب پیدا ہوتا ہے تو ماں مریم جو ہے اسے کپڑے میں لپیٹتی ہے اور چرنی میں رکھتی ہے کیونکہ وہ برا ہے۔ اور ہم میکا 5 باب 3 آیت سے پڑھتے ہیں، اس لیے وہ ان کو چھوڑ دے گا جب تک زچہ درد ذیل سے فارغ نہ ہو، تب اس کے باقی بھائی بنی اسرائیل میں آ ملیں گے۔ کلام مقدس میں میکا رسول میکا کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 3 آیت مسیح خداوند کے باقی بھائیوں کا بیان کرتی ہے، اور وہ کھڑا ہوگا اور خداوند کی قدرت سے اور خداوند اپنے خدا کے نام کی بزرگی سے گلہ بانی کرے گا، اور وہ قائم رہیں گے کیونکہ وہ اس وقت انتہائی زمین تک بزرگ ہوگا۔ کلام مقدس بڑے وضاحت کے ساتھ ہمیں بتاتی ہے کہ میرا اور آپ کا خدا جون سا ہے وہ ایک گلہ بان ٹھہرے گا، اور یہ ہم نئے عہد نامے میں بھی جب چاہتے ہیں متی 2 باب اس کی 6 آیت میں
تو ہم وہاں پہ پڑھتے ہیں متی رسول کی انجیل 2 باب اس کی 6 آیت. کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے: اے بیت الحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکم میں ہر کی سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی غلبانی کرے گا. اور یوحنا 10:11 بھی جون سے اسی کی چیز جو ہے وہ بیان کرتی ہے. خداوند خدا جو ہے اس کا جو انتظام ہے وہ انتظام الہی ہے، وہ انتظام انسانی نہیں ہے جس میں غلطی ہو. یہ وہ وجوہات ہیں جس کی بنا پر جو فرشتہ ہے وہ گڈریوں کے پاس بھیجا جاتا ہے، کیونکہ گڈریے جانتے ہیں کہ برا جون سا ہے وہ کہاں پر پیدا ہوگا، وہ کون سی جگہ ہے. جب فرشتہ انہیں کہتا ہے کہ تمہارے لیے ایک منجی یعنی مسیح خداوند پیدا ہوا ہے اور اس کا نشان یہ ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا پاؤ گے. اور گڈری اس حکم کو سن کر ہم کلام مقدس میں سیکھتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں اور جا کر اس بچے کو دیکھتے ہیں اور خداوند خدا کی تمجید کرتے ہیں. گڈریوں کو علم نہیں ہے، خداوند خدا کے فرشتے نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ کس جگہ پہ جون سا وہ بچہ موجود ہے، لیکن گڈریے جانتے ہیں کہ وہ برا جون سا ہے جو میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے قربان ہوگا، وہ کہاں پر پیدا ہو رہا ہے. اور اسی وجہ سے میکا جو ہے وہ اپنے کتاب میں 4 باب اس کی 8ویں آیت میں اس جگہ کی نشان دہی کرتا ہے جہاں پہ میرے اور آپ کے خداوند خدا پیدا ہوتا ہے، جنم لیتا ہے. خداوند خدا کا شکر ہو کہ اس کا پیغام جون سا ہے وہ ساری امت کے لیے ہے. ساری امت جون سی ہے اس خوشی کی بشارت میں شامل ہونے کے لیے اس کے حکم کی تابع داری کرتی ہے. وہ لوگ جو کہ میرے اور آپ کے نجات دہندے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ طرح طرح کے جون سے ہیں اعتراضات کرتے ہیں، لیکن کلام مقدس جو ہے خود سے انہیں جواب دیتا ہے. کلام مقدس بڑے واضح طور پر ان کے ہر سوال کا جواب دیتا ہے. اگر آج آپ سے کوئی یہ اعتراض کرے کہ کہاں پہ لکھا ہے دکھائیں کہ کرسمس کا منانا جون سا ہے کلام مقدس میں کہاں ہے، تو آپ اسے لوکا 2 باب اس کی 10ویں آیت سے جو ہے وہ پڑھانا شروع کریں اور اسے بتائیں کہ فرشتے نے جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا یہ خوشخبری کی بشارت دی ہے اور اس کا نشان دیا ہے، اور یہ بشارت تمام دنیا کے لیے ہے، تمام امت کے لیے ہے. اور بڑے واضح طور پر بشارت جون سی یہ بیان کرتی ہے کہ آج تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداوند، اور اس کا وہ نشان یہ ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بشارت تو ہے، لیکن کہاں پہ لکھا ہے؟ کیا بشارت کو جون سا ہے جو خوشی کی بشارت ہے اس پہ خوش ہونا ضروری نہیں؟ کیا خوشی کی بشارت کو منانا ضروری نہیں؟ کیا جب آپ کے گھر میں کوئی خوشی کا موقع آتا ہے آپ اس کو نہیں مناتے؟ یہ تو خداوند خدا کی طرف سے آپ کو بشارت دی گئی، یہ تو خداوند خدا کی طرف سے پوری امت کے لیے بشارت دی گئی. کیا اس سے منانا ضروری نہیں؟ کیا خدا کا حکم ماننا ضروری نہیں؟ اور سب سے پہلے تو خداوند خدا لوکا 2 باب اس کی 13ویں 14ویں آیت میں آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے، آسمان پر فرشتے حمد کے گیت گاتے ہیں. اور جب یہ پیغام گڈریوں تک پہنچایا جاتا ہے تو وہ اس حکم کی تابع داری کرتے ہیں. آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہ فرض ہے کہ ہم اپنے خداوند خدا کے ہر حکم کی تابع داری کریں. جو کچھ اس کے منہ کے الفاظ ہیں
جو کچھ اس کے کتاب میں لکھ دیا گیا ہے، میرے اور آپ پر فرض ہے کہ اس کے تابع داری کی جائے۔ پہلے بھی جون سے ہیں فقی اور فریسی، باوجود علم ہونے کے انہوں نے تابع داری نہیں کی۔ آج بھی فقی اور فریسی کلام مقدس کا علم ہونے کے باوجود بھی جو ہے اس کی تابع داری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہم اس کے حکموں کو جون سا ہے اپنے دلوں کے اندر جون سا ہے قائم رکھیں، اس کی شریعت کو، اس کے آئین کو اپنے دلوں کے اندر قائم رکھیں، اس کی نجات کو جو اس نے ہمارے لیے، ہمارے گناہوں کے لیے جو ہے وہ قربانی دی ہے، اس قربانی کو بے اثر نہ کریں، بلکہ ڈرتے اور کانپتے ہوئے اس کے نام کی تمجید کریں، صرف ہونٹوں سے نہیں بلکہ عملی طور پر اس کے حکموں کے جو ہے وہ پیروی کر سکیں۔ میرے اور آپ کی نجات کا باعث میرا اور آپ کا منجی آج پیدا ہوتا ہے، کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے اور اسے چرنی میں رکھا جاتا ہے۔ آئیں ہم سب خدا کے حضور سجدہ زیر ہوں، اس خوشی میں شامل ہوں جو فرشتے آسمان پر مناتے ہیں۔ خدا آپ سب کو جو ہے وہ برکت دے اور آپ کو توفیق دے کہ آپ اس کے حکموں کو قبول کریں۔ آمین۔